وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قبل سب تقریم معزز و محترم سامعین کرام، رجب کے حوالے سے آج کے اس جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور میں گفتگو کو سمیٹنے کے لیے یا منیمائز کرنے کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مصارف سے ہمیں جو زکوٰۃ کے مقاصد سمجھ آتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور زکوٰۃ جو ہے اس کا لفظی معنی پاک ہونا یا کسی چیز میں اضافہ ہونا ہوتا ہے، غیر ربان کی طرح، یا کسی چیز میں اضافہ ہونا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے تو اس کے لغوی معنی سے اس کی مقصدیت کی طرف بھی کچھ اشارے ملتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا ہو، جس سے لفظ تزکیہ بھی نکلا ہے، دل کا صاف ہونا، تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور جب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور اس کا جو دوسرا معنی ہے بڑھنا یا نشو و نما پانا، اس اعتبار سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ جب بندہ اسے خلوص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے مال میں برکت نازل فرماتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یعنی بادی النظر میں تو بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار زکوٰۃ دے دی تو اتنا کم ہو گیا، لیکن اللہ کے نظام میں اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل کر دیتا ہے اور اوور آل بندے کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور شریعت میں زکوٰۃ کی تعریف یہ ہے یا تملیک و مال مخصوص لشخص مخصوص، کہ مخصوص مال کا مخصوص شخص کو مالک بنا دینا
اسے شریعت میں زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ مخصوص مال سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 40واں حصہ مال میں زکوٰۃ کا رکھا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دی جائے۔ جب ایک بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا 7.5 تولے سونا ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جب اسلام نے یہ نصاب مقرر کیا تھا اس وقت 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت برابر تھی۔ اسلام نے آپشن رکھا تھا، لیکن اب یہ برابر نہیں ہے، اب بہت زیادہ فرق ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمیں روپیہ پیسہ کو کس کے مطابق نصاب قرار دینا چاہیے، یا قانوناً نصاب کس کے برابر مال کو قرار دیا جائے گا؟ کیا جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونے کی قیمت ہو وہ صاحب نصاب ہوگا روپے پیسے میں، یا جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو وہ ہوگا؟ تو اس بارے میں اسلام کا مزاج یہ کہتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس میں فقراء کا زیادہ نفع ہے، انفع للفقراء ہے۔ اگر 7.5 تولے سونے کو مال کا نصاب مقرر کیا جائے تو پھر یہ اماؤنٹ کافی بن جائے گی، جبکہ اگر چاندی کو مقرر کیا جائے تو یہ کوئی 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے لگ بھگ ہوگی۔ تو اگر چاندی کو مقرر کیا جائے گا تو زکوٰۃ دینے والے زیادہ بنیں گے، اگر سونے کو مقرر کیا جائے گا تو کم بنیں گے۔ یعنی ایک ہے سونے چاندی کا نصاب، وہ وہی ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور 52.5 تولے چاندی ہو تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ میں روپے پیسے کی بات کر رہا ہوں کہ جو روپیہ ہے اس کا نصاب ہم کس کے برابر طے کریں گے۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اور ہمارے ملک میں بھی جو مروجہ آئین ہے وہ یہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کے مطابق جس بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ پیسے ہوں اور ان پر 1 سال گزر جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ وہ اپنے مال کا 40واں حصہ یا 2.5% اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان افراد کو دے گا جن کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا ہے۔ اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اب سامعین محترم، زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے حکومت ٹیکس لگاتی ہے کہ جی اتنی پراپرٹی خریدو گے تو اتنا ٹیکس ہوگا، یہ گاڑی خریدو گے تو اتنا ٹیکس ہوگا، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ اور دین جو ہے وہ بنیادی طور پر 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر شفقت کی جائے۔ ان 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ یہ دین کی 2 بنیادیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے کا جو مرکزی ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور مخلوق پر شفقت کا جو مرکزی ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
تمہیں کون سی چیز جہنم میں کھینچ لائی؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، فلم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ہے دین کی بنیاد۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ کوئی حکومتی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، کیونکہ ٹیکس جو ہوتا ہے نا حکومتی، وہ حکومت جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ وہیں خرچ کی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دیے۔ سامعین محترم، زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں ایک بنیادی بات یاد رہے کہ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں میں ہی تقسیم کی جائے گی۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے تم پر زکوٰۃ لازم کی ہے جو تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، جو مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یعنی صدقات جو ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں صدقات نافلہ، نفلی صدقات، جیسے ایک بندے نے کوئی صدقہ دیا، اس نے کوئی پیسے دے دیے رائے خدا میں۔ نفلی صدقات جو ہیں یہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں صدقات واجبہ جو اللہ نے واجب کر دیے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک بندے نے نظر مان لی، منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے 1000 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کروں گا، اب نظر کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے، تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، یہ بھی صدقات واجبہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر ہے، یہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں یہ غیر مسلموں کو نہیں دیے جا سکتے، اس کے بارے میں نص ہے کہ یہ مسلمانوں سے لیے جائیں گے اور مسلمانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب جو زکوٰۃ ہے اپنے رشتہ داروں میں، زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنی فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد ہے بندے کی اصل، یعنی بندے کا باپ، بندے کا دادا، اس کی ماں، اس کی نانی، یہ اس کے اصول ہیں۔ اور فروع ہیں اس کی اولاد، آگے ان کی اولاد، آگے ان کی اولاد، بیٹا، پوتا، بیٹی، نواسی، نواسا، یہ فروع ہے۔ زکوٰۃ اپنے اصول اور اپنے فروع کو نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، بلکہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مستحق رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے، ایک اجر صلہ رحمی کا اور ایک اجر زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو رشتہ داروں کو، دیگر رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا آسان ہے، لیکن اپنے اصول اور اپنی فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب سامعین محترم تھوڑا سا نصاب پہ غور کریں، پھر میں آگے آتا ہوں کہ نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، پیسے کا۔ اب فرض کریں وہ
مجھے کنفرم نہیں ہے کہ 1,30,40 کے لگ بھگ اس کی قیمت جتنا بھی بنے گا. جس دن بندے کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر دیتے ہوئے بندے کو زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم ماننے میں جلدی کرے، اتنی زیادہ باریکیوں میں نہ جائے. اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے رزق کے دروازے کشادہ فرمائے گا. حضرت مجدد پاک کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کہیں سے کوئی مال آتا تو وہ اسی وقت اس کا 40واں حصہ نکال دیتے. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو ابھی سال ہی پورا نہیں ہوا تھا، آپ نے ابھی سے زکوٰۃ دے دی. فرمایا بھی اللہ کے نام پہ دینا ہے، کون جمع تفریق کرتا رہے گا بعد میں. تو زکوٰۃ دینے میں بندے کو اتنی زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ضروریات زندگی، لیکن ضرورت کی کوئی ڈیفینیشن ہو نہیں سکتی. علم معاشیات والے بھی ضرورت کی کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکے جو 2 اور 2 4 کی طرح قطعی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے. ممکن ہے ایک بندے کے لیے گاڑی عیاشی ہو، ایک بندے کی ضرورت ہو. لیکن بندے کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے نا، اس سے بندہ ضرور پوچھے کہ یہ چیز میری ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ یہ کہے کہ جی میرے پاس 10 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ تو آ گیا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کل کو میں نے انہیں پڑھانا ہے، میں نے ان کی شادی کرنی ہے، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر وہ شادی کر رہا ہو اور خرید و فروخت کر رہا ہو تو وہ الگ بات ہے. یہ اس طریقے سے لمبے منصوبے بنا کے زکوٰۃ سے انحراف کرنا، یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا. اب دیکھیں کہ فرض کریں زکوٰۃ دینے کا ہمارے ہاں تو ایک ٹرینڈ ہے نا کہ ہم یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا یعنی وہ گورنمنٹ بھی یکم رمضان کو کاٹتی ہے. لیکن زکوٰۃ کا کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے. زکوٰۃ اس وقت لازم ہوگی جب ایک بندے کے پاس سال پورا ہو جائے گا. ایک بندے کے پاس یکم رمضان کو پیسے آئے تھے نصاب جتنے، اس کا نصاب یکم رمضان کو پورا ہوگا. ایک کے پاس شوال میں آئے تھے، اس کا نصاب شوال کو پورا ہوگا. تو جب بھی کسی کا نصاب پورا ہوگا تو اس وقت اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اس کا کوئی مخصوص دن جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتا. ایک بات یاد رہے کہ فقہا نے ایک اصول کے تحت، جس کو استحسان کہتے ہیں، زکوٰۃ کو وقت سے پہلے ادا کرنے کی اجازت دی ہے. یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز فرض ہوگی تو آپ اس کو ادا کریں گے. مراد یہ ہے ابھی نماز کا وقت ہی نہیں ہوا، کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو نہیں ہوگی نا، ابھی وقت ہی نہیں ہوا، سبب بھی نہیں پایا گیا. لیکن زکوٰۃ وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہے کہ میری بالفرض 50,000 یا 1,00,000 روپیہ زکوٰۃ بنے گی، وہ ہر مہینے اس حساب سے نکالتا رہتا ہے، تو وہ وقت سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے. ایک بات پہ اور غور فرمائیں کہ ایک بندے کے پاس بالفرض یکم رمضان کو 2 لاکھ روپیہ آ گیا ضروریات زندگی کے علاوہ، اور وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس 2 لاکھ پہ زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب اگلا یکم رمضان آئے گا. لیکن جب
بالفرض ابھی 2 دن باقی تھے یا 1 دن باقی تھا اس کا سال پورا ہونے میں، اور یاد رہے کہ شرعی احکامات میں چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے، انگریزی مہینے کا نہیں۔ اگر ایک عورت نے عدت پوری کرنی ہے تو وہ چاند کی تاریخ سے کرے گی، انگریزی مہینے سے نہیں۔ جو بھی شرعی معاملہ ہوگا وہ چاند کے حساب سے ہوگا۔ اب میری مراد یہ ہے کہ 1 دن پہلے اس کے پاس 2 لاکھ تو پہلے تھا، 1 دن پہلے اس کے پاس کہیں سے 2 لاکھ اور آ گیا۔ اب جب اس نے زکوٰۃ دینی ہے تو سال تو 2 لاکھ پر گزرا ہے نا، 4 پر تو نہیں گزرا، لیکن جب وہ زکوٰۃ دے گا تو 4 لاکھ پر دے گا جتنا اس کے پاس موجود ہے۔ یعنی صاحب نصاب بندہ جب زکوٰۃ ادا کرے گا، فرض کریں اس کے پاس 2 لاکھ روپیہ تھا، درمیان میں کہیں اس کے پاس 50,000 رہ گیا، اور پھر جب اگلا آیا تو پھر وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو جب اس کا سال پورا ہوگا اس وقت اس کے پاس جتنے پیسے ہوں گے اس وقت وہ سب پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب آ جائیں زکوٰۃ دینی کس کو ہے اور زکوٰۃ کے مقاصد کیا ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی ایک فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کا انسانی فلاح کے ساتھ اور انسان کی کامیابی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کے جو مقاصد ہیں اسلام میں وہ ہمیں مصارف زکوٰۃ سے ان کی ایک رہنمائی ملتی ہے کہ زکوٰۃ کیوں لازم کی گئی ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ مصارف زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے۔ مصارف کا جو لفظ ہے یہ مصرف کی جمع ہے سواد سے، اور صرفہ کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، اور مصرف کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین کرتے تھے نا کہ ہمیں نہیں مال دیا گیا، ہمیں نہیں مال دیا گیا، تو اللہ پاک نے زکوٰۃ کے مصارف بھی خود بیان فرما دیے کہ زکوٰۃ ان مصارف میں دی جائے گی۔ تو جن افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور وہ 8 ہیں۔ یاد رہے کہ ان سب کو دینا ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ یہ کہے جی میرے پاس فرض کریں 8,000 روپے میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو میں سب مصرف کو 1,000 روپیہ دوں، یہ نہیں ہے۔ کسی ایک مصرف کو بھی ساری زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یاد رہے کہ اس میں ایک تو ہے نا ایمرجنسی ہوتی ہے، فرض کریں کسی علاقے میں زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی سیلاب آ گیا، تو وہاں تو دنیا بھر سے زکوٰۃ پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر زکوٰۃ دیتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت کہاں زیادہ ہے۔ پہلے بندہ اپنے قرب سے شروع کرے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے سے، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی ضرورت ہو، مثلا ایک بندہ کسی مدرسہ کو زکوٰۃ دیتا ہے یا کسی ایسی اجتماعی کام میں زکوٰۃ دیتا ہے تو وہاں زکوٰۃ کے دینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کام فلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرض میری مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ دینی تھی مستحقین کو، ایک بندہ آ گیا جو بڑا لاچار بن کے آیا، لیکن وہ بڑا امیر آدمی تھا۔ جیسے گداگر آپ دیکھتے رہتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض گداگر بھی کیا کروڑ پتی ہوتے ہیں،
تو ایک بندے نے اس کو زکوٰۃ دے دی جو مستحق نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں، اس نے اسے زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ زکوٰۃ لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والے کی زکوٰۃ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے خیال کے مطابق مستحق کو ہی زکوٰۃ دی ہے۔ اب آ جائیں زکوٰۃ کے مصارف ہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انہیں بیان فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات، بے شک صدقات، یہ الف لام جو ہے نا یہ عہد کا ہے، اس سے مراد ہے زکوٰۃ، جن صدقات کا پہلے ذکر ہو رہا ہے وہی، اس سے مراد ہے زکوٰۃ، ہر صدقہ نہیں۔ للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، اور مساکین کے لیے، یعنی زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقیر ہے اور دوسرا مصرف مسکین ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک بات پہ غور فرمائیں کہ یہ جو ہے نا للفقراء، یہ لام تملیک کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مالک بنا دینا شرط ہوگا، یہاں تملیک نہیں پائی جائے گی وہاں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور ایک بے یارو مددگار بندہ فوت ہو گیا، اس کے کفن دفن کا کوئی بندوبست نہیں ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا کفن دفن کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں تملیک نہیں پائی جائے گی، وہ بندہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں مالک نہیں بنایا جائے گا۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسے اس کو دے دیے، وہ جو مرضی کرے، یہ تملیک ہے۔ یہاں تملیک نہیں ہوگی وہاں زکوٰۃ نہیں ہوگی، تو اس لیے کفن دفن کا اہتمام کرنا زکوٰۃ کے پیسوں سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے۔ ایک بندے کے پیسے دینے ہیں، وہ دے نہیں رہا، اب جس نے پیسے دینے ہیں وہ مستحق کے زکوٰۃ بھی ہے، اور جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ کہتا ہے یار وہ میرے پیسے تو دے نہیں رہا، چلو میں اتنے پیسے زکوٰۃ میں کاٹ لیتا ہوں۔ ایسا نہیں کر سکے گا، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، اسے پیسے دیے جائیں اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقراء اور مساکین کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اب آ جائیں فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے؟ اصل میں نے وہ ٹیبلٹ کھائی ہیں، گولیاں، تو میرا منہ ذرا خشک ہو رہا ہے، یہ تھوڑا سا نہیں پانی کی ضرورت، اللہ کچھ رکھے، تھوڑا سا بول لیں، مجھے پرابلم ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ فقراء اور مساکین یہ کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں فی فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا، ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا تو ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور یاد رہے کہ زکوٰۃ میں اپاہج ہونا ضروری نہیں ہے، ضرورت دیکھی جاتی ہے بندے کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس، کہ سائل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے۔ ممکن ہے اس نے گھوڑا کس سے ادھار مانگا ہو، ممکن ہے ایک بندہ ملازم ہو، اس کی تنخواہ ہو اچھی خاصی، فرض کریں اس کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری ہے جس کا اس پر 1,25,00,000 لگ جاتا ہے، تو آپ کیسے کہیں گے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟
یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جی ہٹا کٹا ہے. ہٹا کٹا ہونے کی بات نہیں ہے, ضرورت دیکھی جاتی ہے. تو مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, بالکل وہ اپاہج نہیں ہوتا, معذور نہیں ہوتا, اس کا کوئی نظام بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کا گزارا نہیں, جس کو آپ کہتے ہیں سفید پوش, وہ سفید پوش ہوتا ہے. اور ایک قول اس کے برعکس ہے کہ فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے اور مسکین کے پاس کچھ نہیں ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہو رہا. یاد رہے, ایک اور چیز بھی یاد رہے, ایک ہے زکوٰۃ کو قبول کر لینا, ایک ہے سوال کرنا. زکوٰۃ کو قبول مسکین کر سکتا ہے جس کے پاس کچھ ہو, لیکن وہ سوال نہیں کر سکتا. جس بندے کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اسے سوال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ فرق ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر نے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو سفر کیا تھا, وہ جس کشتی پہ سوار ہوئے تھے, اللہ پاک فرماتا ہے فَقَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, کہ وہ کشتی مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے. ان کے پاس کشتی ہے لیکن انہیں مسکین کہا گیا ہے. یہ دلیل ہے کہ مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے. اب آ جائیں, اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو پہلا مصرف ہے اس سے زکوٰۃ کا ایک مقصد واضح ہوتا ہے, اور زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے, اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے جو پیسہ کمایا ہے کہ صرف تمہارا نہیں ہے, وہ اللہ پاک نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے. سائل وہ ہے جو مانگتا ہے اور محروم وہ ہے جو مانگتا تو نہیں ہے لیکن سفید پوش ہے. یہ جو سرمایہ داری کی سوچ ہے نا, کہ بندہ یہ کہے کہ بس جو میں نے کمایا وہ میرا ہے, اسلام کہتا ہے نہیں. جو تو نے کمایا ہے, جس رب نے تجھے کمانے کے موقع دیے ہیں, اس رب نے تیرے مال میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے, اور غربہ پروری یہ پہلا مقصد ہے زکوٰۃ کا. اب سامعین محترم, یہ جو سوچ ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے, دیکھیں بات جب بندے کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا, تو بندے کو چاہیے کہ ایک چیز کو اپنے اوپر طاری کر لے کہ جو میں کماؤں گا صرف میرا نہیں. وہ ایک صاحب تھے تو انہوں نے مکان کرائے پہ دیا ہوا تھا, تو وہ جب بھی ملتے نا وہ کہتے یار وہ مکان پہ بڑا خرچہ ہو گیا ہے, وہ کرایہ دار یہ کہتا ہے, وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں نے کہا پھر مکان اس کو دے دو, پھر تم یہ چیز طے کرو نا کہ اس کے اوپر بھی میں نے کچھ لگانا ہے, پھر تیرے لیے کرنا آسان ہو جائے گا. اگر تو نے طے یہ کر لینا ہے کہ میں نے ایک پیسہ نہیں لگانا اور پھر تجھے 2000 لگانا پڑ جائے گا, موت تو پڑے گی نا. تو بندہ یہ سمجھ لے پہلے دن سے کہ جو میں نے کمایا ہے
اللہ کے کرم سے کمایا ہے، اللہ کی محنت سے اللہ کی فضل سے کمایا ہے۔ اور کون سے مجھے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کتنے مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، کتنے مجھ سے زیادہ باصلاحیت آدمی ہیں جن کو حالات نے روند کے رکھ دیا ہے۔ تو جو کچھ مجھے ملا ہے نا، یہ میرے رب نے محض مجھے اپنے کرم سے دیا ہے، اور میں نے ان کو دینا ہے جو مجھے خدا نے حکم دیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا پہلے 2 مصارف بھی ہیں، اور یہ زکوٰۃ کا مقصد بھی ہے غربہ پروری۔ لیکن غربہ پروری مذاق نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے تو ایک بندے کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے اور بعد میں جا کے اس کو زکوٰۃ دے، پہلے اس کا حق مار لے اور بعد میں جا کے اس کو زکوٰۃ دے۔ اللہ کے نظام میں یہ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امانت داری۔ ایک مرتبہ زمانہ طالب علمی میں ایک صاحب نے تقریر کی، وہ جو ہفتہ وار پروگرام ہوتا تھا، اس کو حفلہ کہتے تھے، جیسے یہ بزم ادب ہوتے ہیں اسکولوں میں۔ تو اس طرح کی جو ذہن تھا نا، وہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ جتنے بھی پتنی گھر ہیں مزاروں کے آس پاس، اتنی تو چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور میں اس سے وہ چھین لوں، اس سے وہ چھین لوں۔ تو بعد میں جب حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ صدارتی خطبے کے لیے تشریف لائے، آپ نے فرمایا بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دولت مندوں سے دولت چھینو، تم کوٹھی والے سے کوٹھی چھینو اور کار والے سے کار چھینو۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تم پیسہ کماؤ تو مت بھولو کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، حلال کے ذریعے سے کماؤ، اور اللہ نے جو تمہارے مال میں محتاجوں کا حق رکھا ہے وہ ادا کرو۔ یہ کام کر کے جس کو کوٹھی مل جائے اسے کوٹھی مبارک، جس کو مل جائے اسے مل مبارک، جس کو کارخانہ مل جائے اسے کارخانہ مبارک۔ اس طرح کی یہ جو سوچ تھی نا کہ تمام انسان برابر کر دیے جائیں گے، یہ غیر فطری تقسیم ہے، یہ غیر فطری سوچ ہے۔ میرے بھائی یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اگر سارے لوگوں کو برابر کر دیا جائے، نظام ہی نہیں چل سکتا۔ یہ میرے خدا کا ایک اپنا نظام ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ پہلے 2 مصارف ہیں، فقیر اور مسکین۔ آگے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور عاملین زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عاملین زکوٰۃ کون تھے؟ عاملین زکوٰۃ سے مراد وہ لوگ تھے جو مختلف قبیلوں میں جا کے زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے۔ وہ فقیر نہیں تھے، وہ مسکین نہیں تھے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی بطور تنخواہ کے، ان کی تنخواہ تھی، ان کے لیے زکوٰۃ نہیں تھی۔ اس سے ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلام اس کا مقصد یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرانے کے لیے ایک تنظیم بھی ضروری ہے، ایک نظم ہونا چاہیے نظام کو چلانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ تو زکوٰۃ کا تھا، لیکن جب وہ انہوں نے بطور تنخواہ لے لیا، اب وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں رہی۔ شریعت کا قانون ہے کہ ملکیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، ان کو کسی نے گوشت دیا، یہ صدقے کا گوشت دیا، تو وہ گوشت پک رہا تھا، سرکار گھر میں تشریف لائے، تو آپ نے جب کھانا طلب فرمایا
تو گھر والوں نے کسی اور چیز کے ساتھ آپ کو کھانا دیا. آپ نے فرمایا وہ جو گوشت پک رہا تھا تو اس خادمہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے. تو آپ نے فرمایا کہ لکے صدقۃ ولی ہدیۃ، کہ وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور میرے لیے ہدیہ ہے. جس نے تجھے دیا ہے نا وہ صدقہ ہے. اب جب آگے تم مجھے دو گی تو وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ ہدیہ ہوگا. اس سے شریعت کا یہ قانون بنتا ہے کہ ملکیت بدل جائے، حکم بدل جاتا ہے. ایک بندے نے چوری کے پیسے ایک بندے کے دینے تھے، اس نے قرض دینا تھا، اس نے کہیں سے پیسے چوری کر کے اس کو دے دیے. تو اس کے لیے چوری کے نہیں ہوں گے، اس کے لیے حرام نہیں ہوں گے، حرام اس کے تھے جس نے چوری کیے ہیں. تو والعاملین یہ تیسرا مصرف ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ چوتھا مصرف ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو. یعنی ہوتا تو یہ تھا اس وقت کہ اگر کسی بندے نے اسلام قبول کیا ہے تو طاقتور مشرک اس کو مارتے تھے یا منافق اس کو مارتے تھے. تو ان کے تشدد سے بچنے کے لیے یہ مصرف رکھا گیا. اس طریقے سے اگر ایک بندے کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دے دی ہے، اب کوئی بندہ جبراً کسی کو غیر مسلم نہیں بنا سکتا. اس لیے مؤلفۃ القلوب کا جو مصرف ہے اب یہ عملی طور پر باقی نہیں رہا. لیکن اگر کہیں ایسے حالات ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اسی میں دنیا میں مختلف قسم کے حالات ہوتے ہیں. اگر کسی بندے کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے اور زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جاتی، لیکن یہاں ایک مقصد کے لیے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، روٹین میں نہیں دی جا رہی. اس لیے یہ مصرف اس کا بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کا اجرا باقی رہے گا. والمؤلفۃ وفی الرقاب، یہ اگلا مصرف ہے، غلاموں کو آزاد کرنا. یہ جو غلامی ہے نا یہ پوری دنیا میں اس وقت تھی اور غلاموں کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. وہ اپنے آپ کو بڑی مہذب تہذیبیں کہنے والے روم اور فارس، ان کے بادشاہ تو غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کے ان کے چیرنے پھاڑنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے. یہ سب سے پہلے اگر غلاموں کے حقوق کی آواز بلند کی ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. لوگوں، غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. عزت نفس کو بحال کیا ہے غلاموں کی. اچھا، اس وقت یہ تھا کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ غلامی کو ٹوٹلی طور پہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جنگ ہوئی ہے، انہوں نے آپ کے 20 بندے پکڑے ہیں، وہ انہیں غلام بنا لیں، اور آپ نے ان کے 20 بندے پکڑے آپ انہیں آزاد کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا. گراؤنڈ ریالٹیز کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا. غلامی ٹوٹلی طور پہ ختم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اسلام نے ترغیب دی کہ غلاموں کو آزاد کروانا بہت بڑی نیکی ہے. اگر کسی نے روزہ توڑ دیا ہے تو غلام آزاد کرائے، فلاں گناہ ہو گیا ہے تو غلام آزاد کروائے. تو یہ جو سوچ دی تھی نا دنیا کو کہ غلامی کو ختم کرنا ہے، یہ سوچ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف. یہ بعد میں جو قانون بنا ہے
اس کی بنیاد میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی۔ اب بھی اگر کوئی بے گناہ بندہ قید میں پڑا ہو، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، بے گناہ ہے، قید کاٹ رہا ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اب بھی اسے آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، غارمین سے مراد ہے مقروض۔ یہاں پر مقروض سے وہ مقروض نہیں ہے جو فقیر اور مسکین میں ڈیفینیشن پائی جاتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ بڑا صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مشکل حالات سے بچائے۔ مجبوری بڑی بری چیز ہوتی ہے، اور جب ایک بندہ صاحب حیثیت ہو، کوئی بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی اور وہ کنگال ہو گیا، اس سے بندہ پوچھے کہ کسی سے کچھ کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ہوتا یہ تھا کہ دو قبیلوں کی صلح کروائی ہے اور کہا جی اگر اس نے دوبارہ حملہ کیا تو میں، ایک شریف آدمی بیچ میں آ گیا، میں جی 100 اونٹ جرمانہ دوں گا، انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، شریف بندے پر 100 اونٹ کی چٹی پڑ گئی، وہ مقروض ہو گیا۔ یا ایمرجنسی میں کوئی بندہ کسی وجہ سے مقروض ہو جائے، بے شک وہ صاحب حیثیت ہو، تو قرض کو قرض دینا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور کسی کا قرض ادا کرنے میں اس کی مدد کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو والغارمین وفی سبیل اللہ، اگلا مصرف ہے فی سبیل اللہ، اس سے مراد ہے جہاد۔ اگر ایک بندہ جہاد پہ جانا چاہے، اس کے پاس سواری نہ ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی سواری لو، اس کے بیوی بچوں کا خرچہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ادا کرو، اور اسی میں یہ جو قلمی یا لسانی جہاد ہوتا ہے یہ بھی شامل ہے، جس بنیاد پر مدارس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور مدارس جو ہیں یہ اسلام کی اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اگر اذان وقت پہ ہوتی ہے، جماعت وقت پہ ہوتی ہے، مذہبی رسومات یا مذہبی معاملات وقت پہ طے ہوتے ہیں، تو یہ مدارس کا فیض ہے، یہ یونیورسٹیوں کا فیض نہیں ہے، یہ کالجز کا فیض نہیں ہے۔ اگر تمہاری اذان اس سرد موسم میں بارش ہوتے ہوئے بھی ذرا لیٹ نہیں ہوتی تو یہ مدارس کا فیض ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے، اور وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، اس سے مراد ہے مسافر۔ ایک بندہ حالت سفر میں ہے، وہاں پر اس کی جیب کٹ گئی، کوئی آفت پیش آ گئی، غریب ہو گیا۔ اب تو خیر وقت بدل گیا ہے نا جی، اب تو یہ ایزی پیسہ آ گیا ہے، اور یہ وہ ممکن ہے حالات، ہر بندے کے پاس تو ایزی پیسہ نہیں ہوتا نا، آپ بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ بے شک اس کے گھر میں جو کچھ بھی ہو، جب وہ بندہ کنگال ہوگا اور مستحق ہوگا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد ہے سفر میں۔ اب سامعین محترم اگلے جملے پہ غور فرمائیں، فرمایا فریدۃ من اللہ، لوگوں جو تم نے زکوٰۃ دینی ہے نا، تم نے غریب پہ احسان نہیں کرنا، تم نے کسی غریب پہ دین نہیں کرنا، بلکہ یہ تم پر اللہ نے فرض کیا ہے جو تم نے اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے جسے زکوٰۃ دی جائے اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ سفید پوش آدمی ہو، زکوٰۃ نہ لینا چاہے، نیت کرنا شرط ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لیکن بتانا شرط نہیں ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور قرآن مجید نے کہا اللہ کے بندے وہ ہیں جب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ جس رب نے مجھے زکوٰۃ دینے کی توفیق دی ہے
وہ مجھے زکوٰۃ مانگنے والا بھی بنا سکتا تھا۔ پتہ نہیں میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکا ہوں یا نہیں کر سکا۔ تو عاجزی کے ساتھ عزت نفس کو باہر رکھتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ زکوٰۃ دے۔ جب وہ زکوٰۃ دے تو وہ کسی احساس برتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ رب کا شکر ادا کر رہا ہو کہ مالک تو نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب